راولپنڈی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں علیمہ خان پر انڈا پھینک دیا گیا ہے۔ یہ واردات تب کی گئی جب وہ میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی۔ اس دوران جو سامنے کھڑے تھے میڈیا کے لوگ اور باقی جو ورکرز تھے پی ٹی آئی کے، ان میں سے کسی نے ان پر انڈا پھینک دیا۔ انڈا پھینکنے کے بعد فوری طور پہ وہاں بھگدڑ مچ گئی، جبکہ اس دوران دو خواتین، دو لڑکیاں بھاگتی ہوئی اس مجمع سے نکلی اور دوڑ کے باہر اپنی گاڑی میں جا بیٹھی، اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے ورکرز نے اس گاڑی کا گھیراؤ کر لیا جس میں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی وہ اندر ہی موجود تھی۔ اس دوران پولیس آ گئی اور پولیس نے ان ورکرز سے ان گاڑی کو چھڑایا، اور گاڑی کو بادی نظر میں جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ اس گاڑی کو پولیس نے بھگا دیا۔ وہ راستہ اس کے لیے راستہ بناتا ہوا پولیس والا نظر آ رہا ہے واضح طور پہ، جس پہ وہ گاڑی پہ سفید رنگ کی گاڑی پہ تین یا دو لڑکیاں بھاگی ہیں۔ لیکن بعض میڈیا رپورٹ یہ بھی ہے کہ اس دوران گاڑی بھاگی ہے لیکن لڑکیوں کو حراست میں لے کر اڈیالہ چوکی میں بٹھا دیا گیا تھا، لیکن ابھی تک اس کی کنفرمیشن نہیں ہو سکی۔ سرکار کا حامی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ لڑکیوں کو حراست میں لیا گیا ہے، لیکن اس کی ابھی کنفرم خبر نہیں ہے، کیونکہ پولیس نے اپنی تحویل میں رکھتے ہوئے اس گاڑی کو بھگا دیا جو موقع پہ موجود تھی۔ مبینہ طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس والا ان کے لیے راستہ بنا رہا ہے، جس کے بعد وہ گاڑی وہاں سے وہ لڑکیاں فرار ہو جاتی ہیں۔ گاڑی کا نمبر ظاہر ویڈیو میں آ گیا، نوٹ ہو چکا تھا، اس کے پہلے سب نے لڑکیوں کو بھی دیکھ لیا تھا جو وہاں سے موقع سے فرار ہوئی تھی۔ لیکن اس ساری گھناؤنی، اس ساری گھٹیا کوشش کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ علیمہ خان نے تھوڑی دیر کے توقف کیا، وہاں اس پہ بھگدڑ مچی، لیکن علیمہ خان نے وہیں دوبارہ میڈیا ٹاک شروع کر دی۔ انہوں نے جو میڈیا سے کہنا تھا کہہ دیا، لیکن یہ ایک گھٹیا حرکت کی گئی ایک سیاسی اس میڈیا ٹاک میں، جو اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ سابق سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف رؤف صدیقی کو اسی طرح اسلام آباد کے G7 مرکز کی 17 مارکیٹ میں 4 ہجڑوں نے اس پہ بلیڈ سے حملہ کر دیا تھا، انہیں زخمی کر دیا تھا۔ یہ ایک اور واقعہ پیش آیا ہے، لیکن یہ اس طرح مختلف ہے کہ اس مردہ جو اٹیک کروایا گیا ہے ایک خاتون پر کرایا گیا ہے، وہ بھی خاتون کیا 70 سال سے اوپر کی وہ خاتون ہے، میڈیا ٹاک کر رہی تھی اور کسی کے لیے کبھی بھی کوئی وہ مشکل کا باعث نہیں بنی۔ ہمیشہ وہ آتی ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، پولیس والے کبھی ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، کبھی ناکے پہ روک لیتے ہیں، کبھی آگے آتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ میڈیا ٹاک کر کے چلی جاتی ہیں۔ جب تحقیقات ہوگی، سامنے آئے گی بات، تو پتہ چلے گا یہ لڑکیاں کون ہیں، کس نے بھیجی ہیں اور کس مقصد کے لیے بھیجی ہیں۔ ایک گھٹیا حرکت کی اور انہوں نے علیمہ خان پہ انڈا پھینک کر فرار ہو گئی، اور یہ اس طرح شاید انہوں نے اپنی نفرت کا اظہار کیا، اپنے ایک اور حربہ آزمایا، لیکن اس سے سیاسی مرکز کو کیا ہوتا ہے، ایک انڈا پھینکا ہے، اور اس کا جواب یہی جو نفرت کی سیاست کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اس طرح کی نفرت کی جا رہی ہے، اس کا جواب کل اگر کسی اور سیاسی جماعت کی خاتون پر حملے کی صورت میں ملے تو پھر اس کا پھر کیا نتیجہ نکلے گا۔ اور یہ ممکن ہے کسی نے ایسے نہ کرایا ہوگا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں اس طرح کی حملے شروع کرتے ہیں اور یہ ایک نیا ماحول پیدا کیا جائے، لیکن یہ صورتحال اس لیے بڑی گمبھیر ہے، اس لیے بڑی افسوسناک ہے کہ ایک خاتون پر اس طرح حملہ کرایا گیا ہے جو بالکل بظاہر بے ضرر ہے، باتیں کرنے کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ جب اس نے یہاں احتجاج کی کال کی ہے تو یہاں تقریباً اس کی کال پہ احتجاج کرنے والے بھی نہیں آئے، تو پی ٹی آئی والے اس طرح اکٹھے نہیں ہوئے۔ پچھلی ملاقات پہ جب اگلی توشہ خانہ 2 کی جب ہیئرنگ ہوئی تھی تو اس دوران عمران خان سے ایک طویل ملاقات ہوئی تھی، بہنوں کی بھی اور ورکرز کی بھی، لائرز کی بھی، اور 4 گھنٹے کی اس ملاقات میں عمران خان نے بعد میں ٹویٹ بھی کیا تھا، لیکن اس کے بعد توشہ خانہ 2 کی جو جلدی کی سماعتیں تھی وہ روک دی گئی تھی۔ اب ایک مرتبہ پھر توشہ خانہ کی سماعت کل کے لیے رکھ دی گئی ہے، کل سماعت ہونی ہے، اس کی تاریخ دے دی گئی ہے، لیکن اس سماعت جو کہ کل ہونی ہے لیکن آج ہی جب وہ اڈیالہ جیل کے باہر وہ ملاقات کے لیے ان کی بہنیں پہنچی، وہ اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے ورکرز بھی تھے، تو اس دوران 2 لڑکیوں نے ان پر انڈے سے حملہ کر دیا، اور یہ ایک مرتبہ پھر سیاست کو آلودہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کا جواب بھی ایسے ہی ظاہر آنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ظاہر خدشہ ہے کہ اب مخالفین کو بھی اسی طرح کا جواب
کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے ایک اور صورتحال بھی دیکھنے کے ملی، جب یہی عمران خان کی بہنیں جب وہاں پہنچی تو ان سے یہ سوالات بھی کیے گئے کہ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف بعض لوگوں کے خلاف شاید کوئی ٹرولنگ ہوئی تھی، تو اس کا جواب بھی علیمہ خان سے لینے کی کوشش کی گئی۔ علیمہ خان نے بڑی کوشش کی، جب بڑی مشکل سے بچ گئے، لیکن ان سے بار بار یہ سوالات ہوتے رہے کہ ٹرولنگ کیسی ہو رہی ہے، ٹرولنگ کیسی ہو رہی ہے، اور اگر یہ ٹرولنگ کا حل ہے، کوئی خاتون وہاں بیٹھے بٹھائے حل کر سکتی تو یہ تو مسئلہ حل ہو چکا ہوتا پہلے۔ لیکن یہ روایت بھی اچھی نہیں ہے کہ آپ خواتین کو گھیر کے ان سے ٹرولنگ کا حساب لیں، اور یہ بھی اگر اس طرح کریں گے تو ٹرولنگ بڑھے گی یا کم ہوگی، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ اور اس طرح کا اقدام جب آپ کے پاس قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں، ٹرولنگ کرنے والوں کو پکڑنے والے موجود ہیں، آپ کے پاس قانون کا راستہ کھلا ہے، تو پھر اس طرح خواتین کو روک کے اس طرح بار بار بلکہ ان کے ساتھ جو ورکر تھے انہوں نے، بلکہ سمابیہ طاہر نے اس دوران یہ بھی کہا کہ آپ تو یہ سوال نہیں کرے، آپ تو ہراساں کر رہے ہیں، لیکن وہ اس دوران علیمہ خان گاڑی میں بیٹھ گئی اور چلی گئی تھی۔ لیکن بعد میں جب دوبارہ جب ٹاک ہونے لگی تو یہ ایک دو لڑکیوں نے ان پہ انڈا پھینک دیا، ایک نئی اور غلط روایت نے جنم دیا ہے، اور اس سے مزید انارکی پیدا ہوگی ملک میں، سیاسی چپکلش کا ایک نیا دور شروع ہوگا، اور یہ کچھ اچھی روایت نہیں ڈالی گئی۔ اس سے پہلے مخالفین پر جو اجڑے چھوڑے گئے تھے، آج انڈے پھینکے گئے ہیں، تو یہ انڈے بھی کس پہ پھینکے گئے تھے؟ ایک خاتون پہ، اور جس پہ اجڑا چھوڑا گیا تھا وہ بھی ایک سابق سیکرٹری جنرل تھے، اور وہ بظاہر اتنے پراپر سیاستدان بھی نہیں ہے، ریٹائر بیوروکریٹ تھے وہ بھی، لیکن اس طرح کا میسج دے کے پتہ نہیں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے ایک انارکی پیدا ہوگی۔ اس کے لیے جو حملہ کرانے والے ہیں مزید ڈیفینسو چلے جائیں گے، کیونکہ نہ صرف پاکستان میں اس کا ریئیکشن آنا ہے بلکہ دنیا بھر سے لعن طعن ہونی ہے۔ اب اس طرح کے انڈے اگر یہاں پھینکے تو یہ انڈے ظاہر ہے پاکستان میں بھی پھینکنے والوں کو پڑیں گے، اور پاکستان سے باہر جب جائیں گے ان کو انڈوں اور اسی طرح کی نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے جب آپ اس طرح کے بیج بوئیں گے تو اسی طرح کی فصلیں کاٹیں گے۔ یہ غلط روایت ڈالی گئی ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔